ہم نے صرف پروسیس کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی کیونکہ انہوں نے کہا ہے یہ ہم نے ضرور کرنا ہے، لیکن اس میں بہت سارا ٹائم بھی لگ سکتا تھا، چیزیں بھی ہو سکتی تھیں، کیونکہ انہوں نے یہ ایک گورنمنٹ سے باہر کی باڈی کو دینا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا پلاٹ دوں گا لا منسٹری کا، تاکہ آپ یہ ان کو دے سکیں اور ان کا یہ کمپلیکس بن سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کا باقی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی، لیکن یہ ڈیفینیٹلی آپ کا ہوا. دوسرے نمبر پر اسلام آباد کے لائرز کا میں ہمیشہ سے بہت شکر گزار رہا ہوں، کیونکہ آپ ایک چیز سب سے ضروری ہے کہ ہر شہر میں، ہر صوبے میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، جی وکلا کا احتجاج، اور وہ ڈیفینیٹلی احتجاج ہر ایک کا آئینی حق ہے، لیکن جو بلا وجہ کا احتجاج ہے وہ کہیں پہ بھی جائز نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے کہ چیف کمشنر صاحب اور آئی جی صاحب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری اس بات کو انڈوز کریں گے کہ اسلام آباد کی جو یہ والا بار ہے یہ قانون کی پاسداری کرتی ہے، ہمیشہ بات چیت کرتی ہے، اور جہاں پہ مظاہرہ کرنا بھی ہوتا ہے وہ اس طرح کا کرتی ہیں کہ ہمارے ڈپلومیٹس پریشان نہیں ہوتے. آئی جی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آج پھر اس چیز کا کریڈٹ اسلام آباد پولیس کو دوں گا کہ جس طرح خودکش حملہ پلان ہوا اور جس طریقے سے خودکش حملہ وار نے اندر گھس کے پھٹنا تھا، اور وہ تقریباً آدھا گھنٹہ باہر کھڑا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ اندر جائیں، لیکن وہاں پہ چیکنگ اتنی سخت تھی کہ وہ نہیں جا سکا. تو میرا خیال ہے کہ اسلام آباد پولیس کے لیے اور ان جوانوں کے لیے جنہوں نے آپ سب کو محفوظ بنایا، اللہ نہ کرے اس دن اگر وہ انٹر ہو جاتا تو بہت سارے لوگ اس ٹائم جو یہاں بیٹھے وہ نہ ہوتے. تو اسلام آباد پولیس کے ان جوانوں کے لیے ہمیں ضرور تالیاں بجانی چاہیے. شہباز صاحب کا یہ بڑا کلیئر آئیڈیا ہے کہ جو چیز ہم کہیں وہ ہر صورت پوری کریں، اور بہت سارے لوگ کوشش کرتے رہیں کہ کسی طریقے سے شہباز صاحب کا اور ہمارا بیچ میں ڈفرینس ہو جائے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ میرا شہباز صاحب کا 30 سال کا پرانا تعلق ہے، وہ جو مرضی کر لیں یہ نہیں ممکن ہوگا. تو جو G10 والا کمپلیکس تھا اور ہائی کورٹ والا کمپلیکس تھا، وہ نہ صرف اناؤنس ہوا بلکہ وہ کمپلیٹ ہوا، اور اس میں سب سے پہلے میں سی ڈی اے کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے دن رات لگا کے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد جس شخص نے سپرویژن کی اور ہر دن اس کو پش کیا وہ آپ کے لا منسٹر صاحب ہیں، اور اس کے بعد پرائم منسٹر جنہوں نے انشور کیا کہ اس کی فنڈنگ سموتھ ہو، وہ ہر صورت میں کمپلیٹ ہو. تو ان سب کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے. میرا ہمیشہ سے یہ بلیو رہا ہے کہ ٹیم سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور آپ کی سکسیس کے پیچھے ٹیم ہی ہوتی ہے جو آپ کو سکسیسفل بناتی ہے. اور بھون صاحب اور تارڑ صاحب کے پیچھے بھی ان کی ٹیم ہے جو ان کو سکسیسفل بناتی ہے. تو میں ان کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک ممبر آپ کی ٹیم کا بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور ایک ممبر بھی آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کو بڑا اس پہ دکھ ہوتا ہے. تو اس لیے جس طرح انہوں نے ایک بکے بنا کے اپنی ٹیم کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، یہ ایسے ہی رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو کامیاب کرے، آپ سب کو کامیاب کرے، اور بھی کوئی خدمت ہوئی تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر، ہم آپ کے مشکور رہیں گے. میں اب ایک ایسی شخصیت جن کا ذکر نہ کروں زیادتی ہوگی، جناب واجد علی شاہ گیلانی صاحب کا، صدر ہائی کورٹ. ان کی بھی اس پورے پروجیکٹ میں بہت سی کاوشیں ان کی اور ان کی کیبنٹ کی. تو میں 2 منٹ کے لیے واجد شاہ گیلانی صاحب کو سٹیج پہ دعوت دیتا ہوں. واجد شاہ گیلانی صاحب پلیز سٹیج پہ تشریف لے کے.